بھئی عرب کیا کہتے تھے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے تھے یہ شاعری ہے. قرآن مجید کو کہنا پڑا 1 سے زائد مقامات پر، من جملہ ان کے سورہ مبارکہ یاسین میں ہے. آپ حضرات کو سب وہ آیتیں یاد ہوں گی، روزانہ ماشاءاللہ بہت سے لوگ سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے. وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ. اللہ کو یہ کہنا پڑا وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے نبی کو شاعری نہیں سکھائی ہے اور شاعری اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، شاعری اس کے شایان شان بھی نہیں ہے. یہ بات کیوں کہی گئی؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ انسان کے جذبات و احساسات کے آزادانہ اظہار کے لیے بالکل شاعری بہت ضروری اور مناسب چیز ہے، مگر دین کی بنیاد، زندگی کی بنیاد شاعری پر نہیں رکھی جا سکتی. ہمارے ہاں خاص طور سے بر صغیر کی تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں، میں تفصیل سے تو کوئی بات نہیں کہوں گا، لیکن یہ بھی خود ایک تو میں گزارش کر رہا تھا کہ بر صغیر کی سیاسی تاریخ میں بعض لیڈروں نے، بعض سیاست مداروں نے بڑے بڑے فیصلے کر دیے شاعرانہ، جس کا خمیازہ آج تک ہماری نسلیں بھگت رہی ہیں. بس اتنا کافی ہے، اس سے زیادہ کیا کہوں گا. یہ لوگ خود تجزیہ کریں گے اور غور کریں گے اور تاریخ پڑھیں گے. یہ بچے جو تاریخ پڑھیں گے نا تو واقعاً اس کے بعد غور کیجیے گا کتنے بڑے بڑے فیصلے شاعرانہ، جیسے معلوم ہوا کسی قوم کی تقدیر نہیں بنا رہے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، شاعری کر رہے ہیں. اور ویسے آج کل یہ بات عام ہو گئی ہے کہ اب سیاسی افراد خوب شاعری کرنے لگے ہیں، حالانکہ وزن سے واقف نہیں ہوتے مگر شاعری کرتے ہیں، قافیے سے واقف نہیں ہوتے مگر شاعری کرتے ہیں، ردیف سے واقف نہیں ہیں مگر شاعری کرتے ہیں. کچھ پہلے تو جو سیاست مدار شاعری کرتے تھے کم سے کم معیاری شاعری کرتے تھے، اب تو جیسے سیاست غیر معیاری ہو گئی، شاعری بھی غیر معیاری ہو گئی. اچھا یہ جن پر منطبق ہوتی ہے بات بھائی انہی پہ منطبق ہوتی ہے، جن پہ منطبق نہ ہوتی ہو ان پر آپ لوگ منطبق نہ کیجیے گا، ٹھیک ہے نا. تو شاعری کی اساس کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ تخیل، خیال پردازی. بنیاد شاعری کی خیال پردازی پر ہے. تخیل پر اور خیال پردازی پر فنون لطیفہ کی بنیاد تو رکھی جاتی ہے، لیکن دین کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی، زندگی کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی. دین کا ماخذ، زندگی بسر کرنے کے نظریے کا ماخذ، زندگی کو منظم کرنے کے نظام کا ماخذ شاعری نہیں ہو سکتی. اسی لیے قرآن مجید میں سورہ شعراء میں کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. ارے شعراء تو وہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. شعراء تو وہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. اب دیکھیے عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک بات سن کے لوگ اور اس پر پورا نظریہ بنا لیتے ہیں. اب وہ پکڑ پکڑ کے فراست صاحب سے کہیں گے، صبا صاحب سے کہیں گے، جاوید حسن صاحب سے کہیں گے دیکھیے مولانا نے آج کیا کہا ممبر سے، سب تھیوری ان پہ منطبق ہو جائے گی. حالانکہ اسی قرآن مجید میں آگے چل کے ان کا اعزاز بھی ہے، جہاں کہا گیا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ. شعراء تو وہ ہیں جن کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں. جہاں کہا گیا اِنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، یہ تو ہر میدان میں گھومتے پھرتے ہیں. اور جہاں کہا گیا کہ اِنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، یہ تو وہ کہتے ہیں جو خود کرتے نہیں. وہیں یہ بھی کہا گیا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا. مگر وہ شعراء قابل تعظیم ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رسول کا ذکر کرتے ہیں، اماموں کا ذکر کرتے ہیں، عمل صالح کی دعوت دیتے ہیں، جو مظلوم کی حمایت کرتے ہیں. کس کی تعریف کی قرآن نے؟ شعر و ادب کی منزل پر، شعر و ادب کی منزل پر. جو مظلوم کے لیے انتصار کرے، جو مظلوم کی نصرت میں سخن کرے، اس کی تعریف خدا کرتا ہے. وہ کیسے ممبر پر بیٹھ کر ذاکری کرنے والے ہیں جو عزاداروں کو انقلابی گفتگو سے منع کرتے ہیں. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا. پہلے شعراء کی برائی بیان کرتے ہیں، عموماً شعراء. اب اس زمانے میں جب قرآن نازل ہوا ہے شعراء کون تھے سامنے؟ خدا کی قسم دیکھیے بہت سے مطالب ہیں لیکن وہ صلب موضوع سے تعلق رکھتے ہیں. اگرچہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ تمہید ہے یا ذیلی مضمون ہے یا حاشیے کی بات ہے، مگر صلب مضمون سے متعلق ہے. جو بھی عرض کرتا ہوں میں یہاں پر، جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا لوگ کہہ رہے تھے قرآن شاعری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ شاعری نہیں ہے، اور کہا کیا
وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے اپنے رسول کو شاعری نہیں سکھائی اور یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ اب دو ترجمے ہوتے ہیں، دونوں درست ہیں، یہ ان کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے، یہ بھی ترجمہ درست ہے۔ دونوں میں لطیف فرق کیا ہے وہ بھی عرض کر دوں۔ ایک شخص وہ ہوتا ہے کہ جس کی بات میں تاثیر پیدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ شاعرانہ اسلوب سے کام نہ لے، یہ شخص وہ ہو سکتا ہے، اور اس کا مدعا وہ ہو سکتا ہے جو نہایت کمزور ہو، معمولی ہو، جس میں خود جلال و جمال حقیقت مکمل طور پر اپنے درجہ کمال پر نہ پایا جاتا ہو۔ تو کوئی معمولی سی بات ہے، اس کو پر اثر بنانے کے لیے شاعرانہ اسالیب کا اختیار کر لینا ضرورت ہے، ایک ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں، بات کہنے میں بات وزنی ہے، بات میں کشش ہے، مگر پھر بھی اتنی کشش نہیں ہے یا اتنی وزنی بات نہیں ہے، یا اس بات میں، اس حقیقت میں جلال و جمال اپنے درجہ کمال پر نہیں ہے، تو بھی کہا جائے گا کہ بھئی اس کو تھوڑی بہت شاعری کی ضرورت ہے۔ بات تو وزنی ہے، پھر بھی دلوں میں اتارنے کے لیے ذرا دل آویزی ضروری ہے۔ وہ سخن جسے قرآن کہتے ہیں، اس میں جو بات کہی گئی، جس حقیقت کو منکشف کیا گیا، جس چیز کی طرف دعوت دی گئی، اس میں جلال و جمال اپنے اس درجہ کمال پر ہے جہاں شاعری کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور جب ضرورت ہی نہیں ہے، حقیقت اپنی پوری تابانی کے ساتھ، حقیقت اپنے پورے جمال کے ساتھ، حقیقت اپنے پورے جلال کے ساتھ، حقیقت اپنی پوری جذابیت کے ساتھ جہاں جلوہ فرما ہو، وہاں پھر کسی دوسرے اسلوب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو کہا گیا کہ یہ حبیب وہ ہے جسے ہم نے شاعری نہیں سکھائی، اور یہ اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے۔ دوسری طرف شعراء سامنے کون تھے؟ امرؤ القیس، اعشیٰ، نابغہ وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب امرؤ القیس کیسا شاعر تھا؟ شاعر تو تھا، شاعر تو بڑا تھا۔ اب دیکھیں، اسے اب بات آ گئی تو عرض کروں، انقلابی اقدار میں لطیف سطح پہ جب گفتگو ہوگی تو یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں گی، اور وہ یہ کہ انقلابی اقدار میں دو چیزیں سب سے اہم ہوتی ہیں، حریت اور عدل، انصاف، عدل پسندی، انصاف پسندی، عدل طلبی، عدل کوشی، عدل گستری، یہ سب انقلاب کی ضرورت ہے، اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور اس سے پہلے حریت۔ اب کوئی حر نہیں ہوگا، کسی کے اندر حقیقت میں حریت نہیں ہوگی تو وہ انصاف بھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے حریت مقدم ہے عدل گستری پر۔ تو اب انصاف، ہر سطح پہ زندگی میں انصاف ہونا چاہیے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ تنقید پہ آ گئے تو وہ تنقید ہی کر رہے ہیں۔ امرؤ القیس مسلمان نہیں تھا، متقی نہیں تھا، بادخار تھا، بادخاری کے ساتھ جتنے مکروہات ہیں تمام مکروہات میں ملوث تھا یا ملوث تھا، دونوں کہہ لیجیے، ملوث بھی تھا ملوث بھی تھا، دونوں لفظیں صحیح ہیں مگر دونوں کے معنی میں فاعل و مفعول کا فرق ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، تو کیا اس کی برائیوں کے پیش نظر جو اس کے اندر تھوڑا سا سخن کا جمالیاتی حسن تھا اس کا بھی انکار کر دیں؟ جیسے عام طور پر مولوی صاحبان کرتے ہیں، جو وائز حضرات ہیں وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں؟ کسی شاعر سے ناخوش ہو گئے تو بس ہو گئے، جس کے اندر جتنا حسن ہے داد دیجئے، جتنی خرابی ہے اصلاح کی بات ہے اتنی اصلاح کیجئے۔ لوگ آئے ہیں حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور لوگوں نے حضرت سے کہا، پوچھا یا رسول اللہ من اشعر الشعراء، سب سے بڑا شاعر کون ہے؟ تو پہلے تو حضرت نے جواب دینے سے ذرا سا تأمل کیا، گریز کیا، کہ بھائی دیکھو ہر شاعر کا اپنا انداز ہوتا ہے، اس لیے ان میں موازنہ مناسب نہیں ہے۔ حقیقت تخلیقی جوہر میں ہر ایک کا تخلیقی جوہر اپنے انداز سے جلوہ نمائی کرتا ہے۔ کہا شاعروں کا الگ الگ اسلوب ہے، الگ الگ انداز ہے، ان میں موازنہ نہ کرو۔ پھر کہا نہیں بتائیے تو صحیح، بتائیے رسول سے۔ رسول وہ رسول جسے اللہ نے شاعری نہیں سکھائی، لیکن عطا وہ چیز کی جو نثر و نظم کے تمام اصناف سے برتر ہے، یعنی قرآن، یعنی معجزہ بلاغت۔ اس لیے آپ کی ایک حیثیت تو ہے، سند تو ہے آپ کا کہا ہوا، اس لیے بار بار پوچھا گیا۔ اچھا، یہ سوال دونوں بزرگواروں سے ہوا ہے، آقا رسول اللہ سے بھی اور مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔
آقا کا جو جواب تھا وہی، جو ایک مولا کا جواب تھا وہی دوسرے مولا کا جواب تھا، جو ایک آقا کا جواب تھا وہی دوسرے آقا کا جواب تھا۔ تو آقا نے فرمایا دیکھو شعراء میں موازنہ مناسب نہیں ہے، لیکن اگر تم ناگزیر طور پر چاہتے ہو کہ میں جواب دوں، فالملک الظلیل، وہ گمراہوں کا جو بادشاہ ہے، فالملک الظلیل وقائدہم الی النار، وہ جو گمراہوں کا بادشاہ ہے اور ان کو یہ قیادت کرنے والا ہے جہنم کی طرف، شاعر بہت بڑا ہے۔ دیکھیں کہتے ہیں، اسے کہتے ہیں انصاف۔ انصاف، فکری گمراہی کا بھی ذکر ہو گیا، عملی گمراہی کا بھی تذکرہ ہو گیا، سخن کے محاسن کی طرف بھی اشارہ ہو گیا۔ بھئی شاعر بہت بڑا ہے مگر ہے کون؟ گمراہوں کا بادشاہ۔ اور یہ رسول نے فرمایا وقائدہم الی النار، اور آگ کی طرف، جہنم کی طرف قیادت کرنے والا، شاعر بہت بڑا ہے۔ تو بس ایک جملے میں پھر یہ پیغام بھی دے دوں، پوری دنیا پر جہاں جہاں بھی شعراء ہیں سن لیں، شاعر ہونا برا نہیں ہے، شاعر ہونا فضیلت ہے، بشرطے کہ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو۔ تو شاعر اب اس دور میں جہاں سامنے کون ہے؟ امرؤ القیس جیسا، تو پھر کہا گیا کہ والشعراء یتبعہم الغاوون، شعراء تو وہ ہیں کہ جن کی پیروی کرنے والے گمراہ لوگ ہیں۔ یہ شعراء وہ ہیں جو ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، یہ شعراء وہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کرتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد کیا کیا؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یعنی وہ شاعر بھی ہیں اور ایمان لائے ہیں، وہ اس الہی مذمت سے، تنقید قرآنی سے بچے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو خود عمل صالح بجا لاتے ہیں، وذکروا اللہ کثیرا، اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اب یہ حمد کہنے والے شعراء، نعت کہنے والے شعراء، منقبت کہنے والے شعراء، مرثیے کہنے والے شعراء، یہ سب انہیں قرآن کی سند حاصل ہے۔ یعنی یہ شعراء دنیاوی شعراء نہیں ہیں، یہ شعراء دربار الہی ہیں۔